علیکم ناظرین، لاہور 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان فلک برد۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے انکم ٹیکس اور سیل ٹیکس کے حوالے سے۔ انکم ٹیکس اور سیل ٹیکس کیا ہوتا ہے، ایف بی آر کا کیا کام ہے، ریونیو کیسے اکٹھا کیا جاتا ہے، ایف بی آر کے تحت آر ٹی اوز کے بنیادی کام کیا ہے۔ میں اس ٹائم موجود ہوں ریجنل ٹیکس آفس میں، اور میرے سے موجود ہے چیف کمشنر ریجنل ٹیکس آفیسر سید محمود حسین جعفری صاحب۔ سر کیسے ہیں آپ؟ جی تھینک یو، بالکل اچھا سر، سب سے پہلے بتائیں کہ لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے، لوگ ایف بی آر کے آفس جاتے ہوئے گھبراتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم وہاں جائیں گے تو کوئی نیا ٹیکس ہم پہ لاگو ہو جائے گا۔ آپ بتائیں گے کہ انکم ٹیکس اور سیل ٹیکس بیسیکلی ہے کیا؟ دیکھیں جی، انڈین ریونیو سروس جو ایف پی آر کا ونگ ہے، وہ ہم سیلز ٹیکس اور انکم ٹیکس کی کلیکشن کرتے ہیں، اور اس میں ایف ای ڈی بھی شامل ہے۔ انکم ٹیکس جس کو ہم ڈائریکٹ ٹیکس کہتے ہیں، اٹ از آن پرسن انڈیویجول کے اوپر، ٹھیک ہے، اور سیلز ٹیکس آپ کو جیسے پتہ ہے گڈس کے اوپر۔ تو بیسکلی ریونیو کلیکشن ایف پی آر کرتی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا ایک کسٹم ونگ ہے اور انڈین ریونیو ونگ ہے۔ تو جو سیلز ٹیکس پارٹ اور انکم ٹیکس وہ انڈین ریونیو سروس کا کام ہے، اور کسٹم ڈیوٹی جو ہے وہ کسٹم ونگ کا کام ہے۔ ٹھیک ہے سر، براہ راست میں مطلب جو ٹیکس ہوتا ہے ترقی پسند اور رجت پسند جو ٹیکسیشن ہوتی ہے وہ بیسیکلی کیا ہے؟ دیکھیں، جو انکم ٹیکس ہے اس کو تمام دنیا میں بڑا جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ جسٹ ٹیکس کہا جاتا ہے، بیکاز انکم ٹیکس آپ کب پے کرتے ہیں جب سال تک آپ نے جو اپنی آمدنی کما لی ہوتی ہے، انکم کر لی ہوتی ہے، اس کے بعد جو آپ کے جو ایکسپینسز ہوتے ہیں، جو آپ کے اخراجات ہیں وہ منہا کر دیے جاتے ہیں، اور جو آپ کی جو نیٹ انکم ہوتی ہے اس کے اوپر ٹیکس لگتا ہے۔ اور جبکہ سیلز ٹیکس تھوڑا سا ریگولس ہوتا ہے، اور اس میں مطلب یہ ہے کہ عام آدمی سے افیکٹ ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ دیکھیں وہ بے شک کمائی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، اس کا جو برڈن ہے ایونچولی کنزیومر کے اوپر جاتا ہے، اس کو ہم کنزیومر ٹیکس بھی کہتے ہیں۔ یہ دونوں میں بنیادی فرق ہے۔ اچھا سر بتائیے کہ لاہور کاروباری طبقے کو کس کس طرح ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے؟ دیکھیں، آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جو سیکشن ہے اس میں لاہور ڈویژن ہے، لاہور کے علاوہ قصور بھی ہے، اوکاڑا بھی ہے، اور قصور بھی ہے، سوری شیخوپورہ، ہمارے ننکانہ صاحب اور قصور بھی ہماری جو سیکشن ہے لاہور کے علاوہ۔ اور انکم ٹیکس اور سیلز ٹیکس دونوں پے کرنے پڑتے ہیں، اور 4 لاکھ سے زائد کی آپ کی آمدنی آپ کو ریٹرن فائل کرنی آپ کے لیے ضروری ہے، مینڈیٹری ہے۔ اس میں دیکھیں ایس پی آر ہیڈ کوارٹر کی بھی یہ پالیسی ہے، اور ہماری پرائرٹی بھی ہے کہ براڈننگ دی ٹیکس بیس، جو ٹیکسز کی جو بنیاد ہے اس کو وسیع کرنا ہماری ترجیح ہے۔ اس سلسلے میں آپ سے کچھ شیئر کرتا ہوں جو اقدامات ہم نے بھی ریسنٹلی کیے ہیں۔ جی ضرور۔ چیمبر آف کامرس، لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری، اور مختلف جو تاجر تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ ہمارا جو ہے وہ جو لگاتار ہمارا ان کے ساتھ انٹریکشن ہے، اس کی بیس پہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑی جلدی ہم جو ہے کیمپ آفس اسٹیبلش کریں گے، اور جیسے کہ آپ نے شروع میں کہا جو ٹیکس گزار ہے تھوڑا سا وہ ڈرتا ہے ٹیکس آفس، ہم اس امپریشن کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور جو آپ سمجھیں کہ جو ایک کمیونیکیشن گیپ ہے، اور جو جس کو ٹرسٹ ڈیفیسٹ کہتے ہیں، جو اعتماد کا فقدان ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ، اور ہماری پالیسی بھی ہے کہ اس کو ہم کم سے کم کریں، اور اس سلسلے میں ہم جو ہے اویئرنیس کیمپین جو ہے وہ لانچ کرنے جا رہے ہیں، جس میں ہم ٹیکس گزاروں کو بتائیں گے کہ اس کی کیا ذمہ داری ہے، اور بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے یہاں پر بالکل اوپن ڈور پالیسی رکھی ہوئی ہے۔ اچھا سر، بڑے اور چھوٹے تاجر کی ٹیکس وصولی کا طریقہ کار کیا ہے؟ جی طریقہ کار تو تقریباً سیم ہی ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ جو چھوٹے ٹیکس گزار ہیں ہمارے، ان کے لیے ہم نے زیادہ شرائط نہیں رکھی ہوئی کہ بہت زیادہ ان پہ ڈاکیومنٹیشن کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ 1 پیج کا جو ہے وہ ٹیکس ریٹرن ہے، اس کو فائل کریں، اور ابھی ایک چیز جو کچھ سالوں سے ایف پی آر نے کی ہے تاکہ اعتماد کی فضا بحال ہو، اس میں یہ ہے کہ ڈیمڈ اسیسمنٹ کا کانسیپٹ ہے، یعنی آپ نے جو ریٹرن دی ہے وہ آپ کی سمجھیں کہ وہ اسیسمنٹ ہی ہوگی، انلیس کہ کوئی اس میں چیز ایسی نکلے جو محکمہ آپ سے کرے گا، بٹ ادروائز جتنی بھی ٹیکس ریٹرن آتی ہیں وہ جو ہے وہ سمجھیں کہ وہ اسیسمنٹ آرڈر بھی اس کے اندر شامل ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا سر بتائیے گا جو تاجر رجسٹر نہیں ہے ان کے لیے کیا قانون نافذ کیا گیا؟ جی یہ بہت اہم آپ نے سوال بیس کیا۔ دیکھیں ملک کو اس وقت ریگولیٹ، اور ہماری پالیسی بھی یہ ہے کہ ہم ٹیکسوں کی بنیاد کو وسیع کریں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس کو فیز وائز کریں، اور لوگوں کے اعتماد اور ٹرسٹ کو ساتھ لے کر چلیں، اور اس لیے میں نے جیسے آپ کی شروع میں بات کی کہ ہم نے مختلف جو تاجر تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ جو ہے ہم نے رابطہ کیا ہوا ہے، اور ہم جون اور جولائی میں خاص طور پہ یہ ایک
میسو کیمپین جو ہے وہ ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں، جس میں ہم سب سے پہلے ان کو ایجوکیٹ کریں گے، ان میں اویئرنیس کریٹ کریں گے، جو ٹیکسنگ کی جو ضرورت ہے، اہمیت ہے، اس کو اجاگر کریں گے. اور وہ جو آپ نے شروع میں بات کی نا کہ ان کا جو ایک سمجھے کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے یا آنے سے گھبراتے ہیں، تو ہم اس فضا کو جو ہے انشاءاللہ ختم کریں گے اور ان کے ساتھ مل کر جو ٹیکسنگ کی بیس جو ہے وہ بنیاد ہے اس کو وسیع کریں گے. اچھا سر، ایف بی آر کا کیا کام ہے اور کس طرح یہ ریونیو اکٹھا کرتا ہے؟ دیکھیں ایف بی آر آپ کو پتا ہوگا کہ پاکستان لیول پہ جو سب سے بڑی بلکہ مین ہماری جو آرگنائزیشن ہے جو ریونیو کلیکٹ کرتی ہے، جس سے ملک کا نظام چلتا ہے، جو جہاں سے ریونیو آتا ہے، وہ ایف بی آر کا کام ہے. جیسے میں شروع میں عرض کیا آپ سے کہ جو بالواسطہ بلا واسطہ ٹیکس کے ہیں دونوں ہی ایف بی آر کا کام ہے جو ہم کلیکٹ کرتے ہیں. اور اب تو یہ آپ کے علم میں ہوگی بات کہ جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہے پاکستان میں، یہ ہمارے ساؤتھ ایشیا میں بھی ون آف دا لوسٹ. تو اس لیے ہماری کوشش ہے کہ اس کو ٹیکسز کی بنیاد کو وسیع کیا جائے، زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے ملے آئیں. تو ایف پی آر کا کام یہی ہے کہ دیکھیں ملک کو ریونیو کی ضرورت ہے اور ہم کو ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ مشکل کام بھی ہے. تو مگر الحمدللہ لاسٹ ایئر بھی آپ نے دیکھا ایف پی آر نے اپنے ٹارگیٹ کو اچیو کیا اور اس کا بھی اچھے طریقے سے مشکل حالات کے باوجود انشاءاللہ ہم وہی کام کرتے ہیں جو ٹارگیٹ ہے. سر ایف بی آر رواں سال کتنا ٹیکس اکٹھا کر چکا ہے؟ دیکھیں ایف پی آر جو جہاں تک میں پہلے تو اپنے لاہور آر ٹی او کی بات کروں کہ ہمارا ٹارگیٹ تھا کہ 22 ارب، تو ہم جو ہے وہ شکر ابھی تک ہم 24 ارب تک کر چکے ہیں. مجھے امید ہے کہ ہم اس کو 24.5 یا 25 ارب تک لے جائیں انشاءاللہ. مقصد یہی ہے کہ ٹیکس جی ڈی پی کو بہتر کرنا اور اپنے جو ٹارگیٹس ہیں ان کو اچیو کرنا. اچھا سر، ایف بی آر کے تحت آر ٹی اوز کی بنیادی کام کیا ہے؟ دیکھیں ایف بی آر کے مختلف فارمیشن ہیں. ایک تو ہم کہتے ہیں ایل ٹی او، جو لارج ٹیکس ریٹ جو ہمارے آفیسز ہیں، اس میں جو بڑی کمپنیز پبلک اینڈ پرائیویٹ کمپنیز ہیں، پرائیویٹ کمپنیز ہیں، ان کے جو معاملات ہیں وہ وہاں پہ ڈیل کیے جاتے ہیں. اور دوسرا جو ہے کارپوریٹ ٹیکس آفیسز ہمارے جن کو ہم سی ٹی اوز کہتے ہیں، وہ جو کارپوریٹ کیسز ہیں ان کو دیکھتے ہیں. اور تیسرا ہے آر ٹی اوز، ریجنل ٹیکس آفیسز. اور ریجنل ٹیکس آفیسز آپ کو پتہ ہے ٹیریٹوریل جورسڈکشن جو ہے وہ اس میں چھوٹے ہمارے تاجران بھی شامل ہوتے ہیں، بڑے بھی ہوتے ہیں. بٹ اس میں جو ٹیریٹریز ہیں، جو ایریاز ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ بہت وسیع ہے. خاص طور لاہور ڈویژن کی بات کریں تو آبادی آپ دیکھیں 2.5 کروڑ کے قریب ہے، لیکن اس میں سے تقریباً 4 لاکھ جو ہے اس وقت جو ہے وہ فائل ہے. تو ہماری کوشش یہی ہوگی کہ جہاں بھی دیکھیں بجلی کا استعمال ہو رہا ہے، جہاں جو نیسلو کے ساتھ وابستہ ہیں یا جو گیس کے بل دے رہے ہیں، تو اور اس طریقے سے اس طرح کا جو ڈیٹا ہم نے اکٹھا کیا ہوا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ وہ ضرور ٹیکس نیٹ میں شامل ہوں اور اپنی کیپیسٹی کے مطابق اور اپنے جو بھی ان کا ٹیکس جو بزنس کا والیوم ہے اس کے مطابق ٹیکس ادا کریں. اچھا سر، اکثر جعلی اور ہونے والی رسیدوں کے بارے میں کہا جاتا ہے، یہ کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں اس میں 2 طرح کے ایشوز ہیں. ایک تو میں آپ کو سیلز ٹیکس کا ڈیٹا شیئر کروں کہ سیلز ٹیکس میں پریکٹس ہے کہ بہت سے جس کو کہا جائے کہ جس کو ہم اسکروپلس ایلیمنٹس کہتے ہیں، جو گورنمنٹ کی دی ہوئی فیسلٹی کا جو ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں. دیکھیں اور سیلز ٹیکس کے جو ریفنڈس ہیں وہ غلط طریقے سے لیے جا رہے ہیں، بوگس ریفنڈس کلیم کرتے ہیں جس کا ہمیں نقصان اٹھانا پڑتا ہے. تو اس میں ہم نے ایک کام کیا ہے اور اس کے بارے میں 0 ٹالرنس ہے. دیکھیں یہ گورنمنٹ کا جو بیسکلی اعتماد ہے اس جو ٹیکس کے ذات پہ کیا ہوا ہے، تو یہ چند عناصر جو اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، تو ان کے خلاف ہم نے ایک جو ہے بڑا ہی جامع قسم کا پلان کیا ہوا ہے. اور ہم نے ایک ریسرچ سیل بھی یہاں پہ بنایا ہے جو اس طرح کے کیسز کو اسپیشلی دیکھ رہے ہیں. اور جہاں ہم اس وقت دیکھیں کہ میں آپ سے شیئر کروں کہ تقریباً 17.5 ارب کے قریب ایسی اماؤنٹ ہے جو ہم نے اب تک جو ہے کہ وہ ہم نے پوائنٹ آؤٹ کر لیا ہمارے ریسرچ سے کہ جو کون سے ایلیمنٹس ہیں جو کہ بوگس ریفنڈ کلیم کر رہے ہیں جو کہ قانون کے مطابق نہیں ہے. تو اس پہ ہم ایک سخت ایکشن انشاءاللہ لیں گے. اور دوسرا میں پی او ایس سے کے متعلق آپ سے شیئر کروں پوائنٹ آف سیل. تو اس وقت لاہور میں تقریباً 16 سے 60 کے قریب ایسے یونٹس ہیں جو پی او ایس کے ساتھ ہمارے انٹیگریٹڈ ہیں. لیکن انٹیگریٹ ہونا ہی کافی نہیں ہے. ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں آپ کے مقصد سے کہ وہ جو اس کے
آپ ونس انٹیگریٹڈ ہو گئے ہیں ان کے ساتھ منسلک ہو گئے ہیں تو تمام انوائسز بھی سسٹم کے تھرو جنریٹ کریں. اور اگر کوئی بھی انوائس سسٹم کے تھرو جنریٹ نہیں ہوتی تو اس میں پھر پینلٹی بھی ہے جو ہم پینلٹی لگا بھی رہے ہیں. لیکن پینلٹی لگانا ہمارا بیسک مقصد نہیں. ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم ان کو بار بار ہم نے ان کو ترغیب دی ہے اور اس کے انسینٹیو بھی ہیں کہ آپ اس کو سسٹم سے گزاریں کیونکہ ظاہر ایک نیا سسٹم تھا اب تو خیر 2 سال کے قریب ہو گیا. تو آپ کے اس سے میں آپ کے چینل کی سے ریکویسٹ کروں گا کہ جو انٹیگریٹ ہو چکے ہیں وہ قانون کے مطابق جو ہے انوائسز کو ایشو کریں. اچھا سر بتائیے کہ ٹیکس کی بنیاد کو کتنا وسیع کرنا کارآمد ہوگا؟ دیکھیں اس وقت جیسے میں نے بتایا کہ آپ کو کہ 9.5 کے قریب ہے فیصد جی 9.5 کے قریب جو ٹیکس کی جی ٹی پی ریشو ہم کہتے ہیں جس کو جی جو کہ ہمارے ہمسایہ ممالک میں آپ سمجھیں کہ 16 17 18 19 تک بھی چل رہا ہے. اور میں آپ سے شیئر کروں کہ ایڈوانس ورلڈ کے اندر یہ جو ہے 40 45 50% تک بھی چل. یعنی جتنے آپ ٹیکسز ہوں گے آپ کے لیے ظاہر ہے کہ بجٹ آپ 9 طریقے سے دیکھیں 9 تو اگر ہم جتنے ٹیکسز کلیکٹ کر سکیں گے ٹیکس کی جی ڈی پی ریشو ہماری جو ہے وہ اگر زیادہ ہوگی تو ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی. اور ہمیں آئی ایف کی طرف جانا پڑے گا یا پھر ہمیں جو ہے وہ وارننگ کی طرف ہمیں کیوں جانا پڑتا ہے کیونکہ وہ بجٹ جو ہے خسارہ ہم پورا کہاں سے کریں. تو اس لیے خسارے کو کم سے کم کرنے کے لیے ہم ترغیب دیتے ہیں ہم موٹیویٹ کرتے ہیں ہم ایجوکیٹ کرتے ہیں اپنے ٹیکس پیئرس کو کہ جو ہے زیادہ سے زیادہ ٹیکس پیئر میں شامل ہوں تاکہ ملک کی ترقی اور استحکام میں وہ اپنا جو ہے حصہ ڈال سکیں. اچھا سر نیا ٹارگٹ کیا ہے؟ کچھ نئی چیزیں آپ نے اویئرنیس کے لیے کہا تھا ذرا وہ بھی ہمارے ناظرین سے شیئر کر دیں. جی دیکھیے میں نے جیسے ابھی عرض کیا آپ سے کہ وہ صرف ہمارے پاس جو شہر کے علاقے ہیں پوش ایریا بھی ہیں دور دراز کے علاقے بھی ہیں ہم اس وقت جو ہے ان سب تاجر تنظیموں سے ہم رابطے ہیں. تو ہم کوششیں کریں گے وہاں کیمپ آفیسز ہم لگائیں اور کیمپ آفس لگانے کا مقصد یہ ہوگا کہ اس علاقے کی جو بھی جو متعلقہ تاجر تنظیم ہے اس کے ذریعے ہم جو بازاروں میں مارکیٹس میں ہماری ٹیم جائے گی بلکہ ہم کوشش کریں گے پہلے اس کو بلایا جائے اور ان کو ہم ایجوکیٹ کریں کہ جی آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. کسی قسم کی احتیاط جو ہے بالکل ایک میں نے کہا کہ ہماری جو اوپن ڈورس پالیسی ہے اور ہم بالکل زیرو ٹالرنس پہ ہیں جہاں تک کہ اگر کسی بھی قسم کی شکایت آئے گی تو میں نے سختی سے ہم نوٹس لیتے ہیں. اگر ہمارے کسی بھی آفیشیل کی نے کوئی ایسی حرکت کی تو ہم سخت ایکشن بھی لیے ہم اس پہ. اس لیے بالکل آپ پورے کانفیڈنس کے ساتھ پورے اعتماد کے ساتھ جو ہے وہ ٹیکس ایکٹ میں شامل ہوں. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ ہم اس سلسلے میں ایک بڑا کمپریہنسو پلان ہم نے چیمبر آف کامرس کے ساتھ مل کے اور تنظیموں کے ساتھ مل کر اور آپ اگلے چند ہفتوں میں انشاءاللہ دیکھیں گے ہماری ٹیمیں بھی جائیں گی اور علاقوں میں کیمپ آفس لگائیں گی جہاں پہ لوگ آ سکتے ہیں اور ان کو بتایا جائے گا کہ ریٹرن فائل کرنے کے فوائد کیا ہیں. دیکھیں میں آپ کو مختصر عرض کروں کہ فائلر اور نان فائلر کی کیا فرق ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ٹیکس دینے کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا. دیکھیں اگر آپ فائلر ہیں اور اگر آپ کوئی جائیداد خرید رہے ہیں آپ کوئی گاڑی خرید رہے ہیں تو آپ کے اوپر جو ریٹ ہے ہوگا وہ ہاف ہوگا جبکہ جو اگر آپ فائلر نہیں ہیں تو وہ ریٹ ڈبل ہو جائے. تو دوسری بات ہے کہ اگر آپ فائلر ہیں اور ہر چیز ڈکلیئرڈ ہے تو آپ بڑے اعتماد کے ساتھ اپنے کاروبار کو مزید بڑھائیں اور جتنا آپ کا کاروبار بڑھے گا ہمیں تو بہت خوشی ہوگی کیونکہ ہمیں ٹیکسز بھی اتنے زیادہ آئیں گے. تو اس لیے فائلر ہونے کے بے شمار فوائد ہیں تو ان کا فائدہ اٹھائیں لیکن وہ آپ اسی صورت میں اٹھا سکتے ہیں کہ جب آپ جو ہے وہ ریٹرن انکم ٹیکس ریٹرن فائل کریں گے جو کہ 1 جولائی سے لے کر عام طور پر 30 سپٹمبر کے دوران فائل کی جاتی ہے. جی ناظرین یہ تھی ایبیا ریجنل ٹیکس کی انفارمیشن جو ہم نے آپ تک پہنچائی. ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا. اسی کے ساتھ اپنی میزبان فلک بٹ کو اجازت دیجیے گا. اللہ